تو احرام کی حالت کے اندر آ گیا، اب ہر چیز کو دیکھ لے، اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میرے جسم کے اوپر کفن سج چکا ہے، اب میں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے، تو احرام کی حالت کے اندر آ گیا، اب ہر چیز کو دیکھ لے، اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میرے جسم کے اوپر کفن سج چکا ہے، اب میں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، اب میری مرضی ختم ہو گئی، میری بیوی کی مرضی ختم ہو گئی، میرے بچوں کی مرضی ختم ہو گئی، اب تو اللہ کا حکم چلے گا۔ فرمایا جب تم نے احرام کو اپنے بدن کے اوپر سجا لیا، کتنی چیزیں وہ تھی جن کا کرنا جائز تھا، جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، لیکن احرام باندھنے کے ساتھ وہ چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، ان چیزوں کو تم اپنے قریب نہیں لا سکتے۔ داڑھی کے اندر کنگھی کرنا عین ایمان ہے، لیکن تم احرام کی حالت میں کنگھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کو، اپنے گھر کو خیر باد کہہ دیا، نمرود کے ساتھ ٹاکرا ہوا، وہاں سے بھی آگے نکل کے چلے گئے، اللہ نے ہر امتحان کے اندر کامیاب فرما دیا۔ جب یہاں سے نکل کے آئے، اللہ تعالیٰ نے حدود حرم کے اندر ان کو داخل فرمایا۔ الہ العالمین، کوئی ایسی جگہ تو ہونی چاہیے جہاں پر جا کر تیرا نام لو، تجھے یاد کرو، اللہ تجھے صدائے مارو، اللہ تیرا نام لیا کرو، تیرا کوئی گھر تو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم، میرا گھر تھا، یہ منہدم ہو گیا، اب اس کی بنانے کی ذمہ داری ساری تمہاری ہے۔ اللہ آپ کا گھر بنے گا، کیسے بنایا جائے گا مجھے کیا پتا، کس جگہ پر تیرا گھر تعمیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بتلا دیا کہ اس جگہ پر، یہاں پر نشانات کو لگا دیا جائے، ابراہیم میرا گھر بنانا شروع کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی، 5 پہاڑوں سے جا کر پتھروں کو اٹھا کر لائے، اتنا وزنی پتھر ہے، کوئی عام آدمی ان پتھروں کو اٹھا نہیں سکتا، ان پتھروں کو جوڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان پتھروں کو منگوایا، لا کر ان کو جمع کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام گارہ بنانے کے لیے چلے گئے، بنانے والا بھی نبی ہے اور مزدور جسے بنایا گیا وہ بھی نبی ہے، ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک ذبیح اللہ کے نام سے یاد کیا گیا، اللہ کا گھر بننے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں کو اٹھایا، دیواروں کے اوپر رکھنا شروع کر دیا، ان تعمیرات کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام گارہ اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی وہ گارہ سر کے اوپر گر رہا ہے، کبھی وہ داڑھی کے اوپر گر رہا ہے، کبھی وہ جسم کے اوپر گر رہا ہے، لیکن جسم کی پرواہ نہ کی، اپنے بدن کی پرواہ نہ کی، کیوں؟ اس لیے اللہ کا گھر بن رہا ہے، اور وہ گھر بن رہا ہے جو سارے گھروں کا سردار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سارے گھروں کو ان گھروں کے تابع رکھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے ہوئے چلے گئے، تعمیرات اتنی اونچی چلی گئی، وہاں پر ہاتھ کا جانا ناممکن ہو گیا۔ فرمایا یا اللہ تیرا حکم تھا میں بنانے کے لیے آ گیا، تیرا حکم تھا میں تعمیر کرنے کے لیے آ گیا، لیکن یا اللہ اب آگے میرا حکم نہیں جاتا، اب میرا ہاتھ نہیں جاتا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ابراہیم میرا گھر بنانے کے لیے آیا، اب دیکھ مدد بھی میری آئے گی۔ تم نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا مسجد بنانے کے لیے کوئی روپے پیسے کا انتظام نہیں ہوتا، لوگ کہتے کیسے مسجد بنے گی، کیسے مدرسے کا انتظام ہوگا؟ اے لوگوں، ایک گھر میرا بن رہا ہے، ایک گھر تمہارا بن رہا ہے، اپنے گھر کے لیے میں فکر کروں گا، اپنے گھر کے لیے آپ فکر کریں گے، لیکن اللہ کا گھر بنے گا اس کی ذمہ داری رب العالمین کے اوپر ہے، وہ ایسے لوگوں کو چن کر لائے گا، میرے تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہاں سے پیسہ آ گیا، یہ مسجد اتنی عالی شان کیسے بن گئی، مسجد کے اندر تعمیرات کا انتظام کیسے ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے التجا کر دی، الہ العالمین آگے کیسے چلے گا، آگے میرا ہاتھ نہیں جاتا۔ فرما ابراہیم اتنا بڑا یہ پتھر تیرے پاس رکھا ہوا ہے،
جسے میں نے جنت سے بھیجا گیا اس پتھر کو اٹھا لے، اس کے اوپر سوار ہو جا۔ الہ العالمین میں سوار ہو گیا۔ اب کیا بنے گا؟ آج کے زمانے کے اندر لوگوں نے لفٹ کو دیکھا، آج کے زمانے کے اندر لوگوں نے ہاتھوں کے ساتھ بڑی بڑی چیزوں کو بنایا۔ لوگ کہتے ہیں میں نے یہ بنا دیا، فلانا کہتا ہے میں نے اس کو ایجاد کر دیا۔ اوے لوگوں جاؤ تو صحیح پیچھے جا کر دیکھو، جب تصورات بھی نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی لفٹ کو پیدا فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر اپنا پاؤں رکھا، وہ بلند ہونا شروع ہو گیا۔ دائیں طرف کی تعمیرات کو مکمل کیا گیا، بائیں طرف کی تعمیرات کو مکمل کیا گیا۔ جب ساری تعمیرات کو مکمل کر لیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے ابراہیم تو نے میرا گھر تو بنا دیا، لیکن اب مقبولیت کی دعا بھی کر دے۔ ہر نیک کام کرنے کے بعد مقبولیت کی دعا لازمی کرو۔ نماز تو ہر بندہ پڑھ رہا ہے، لیکن قبول کس کی ہو رہی ہے کس کو پتہ ہے؟ حج تو کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ جائیں گے، پتہ نہیں کس کا قبول ہوگا، کس کو رد کر دیا جائے گا، کسے یہ کہہ دیا جائے گا تیرا آنا ہمیں پسند نہیں آیا، تیرا آنا ہمیں اچھا نہ لگا، تیرا ہمیں جھکنا پسند نہیں آیا۔ ہر نیک کام کرنے کے بعد رو کر آنسو بہا دیا کرو اور کہہ دیا کرو الہ العالمین تیری توفیق کے ساتھ یہ کام ہوا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا تقبل منا، یہ نہیں کہا یا اللہ میری طرف سے قبول فرما، فرمایا دو ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، دونوں کی طرف اشارہ کیا منا، اللہ میری طرف سے بھی قبول فرما، میرے بیٹے کی طرف سے بھی قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا دیا، فرمایا یا اللہ تیرا گھر تو بنا دیا گیا لیکن بیابان صحرا نظر آ رہا ہے، دور دور تک انسان نظر نہیں آتا، چرند پرند نظر نہیں آتے، پانی کا کوئی انتظام کوئی نہیں ہے، رزق کا انتظام کوئی نہیں ہے، بسنے والے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا ابراہیم بنانا تیرا کام ہے، اسے آباد کرنا میرا کام ہے۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اس پتھر کے اوپر اتنا بلند کر دیا گیا، اتنا بلند کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اب لوگوں کو بلاؤ، آواز لگاؤ، یا اللہ میں آواز لگاؤں گا، کسے کیا پتہ چلے گا کہاں تک میری آواز چلی گئی، کسے کیا پتہ چلے گا کون ہمیں بلانے والا، کسے کیا پتہ چلے گا کون ہمیں صدا دینے والا۔ فرمایا ابراہیم آواز لگاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مان لیا، آواز دینا شروع کر دیے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ فرمایا ابراہیم لوگوں کے اندر اعلان کرو، لوگوں کو بلاؤ، اے لوگوں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے آؤ، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ صرف ملک پاکستان والے نہیں آئیں گے، ہندوستان والے نہیں آئیں گے، یا سعودی عرب والے نہیں آئیں گے، یا افریقہ والے بنگلہ دیش والے نہیں آئیں گے۔ فرمایا تمہیں کیا پتا، یہ تو دنیا کے کونے کونے سے انسان کھچتا ہوا آئے گا، میرے گھر کے دیدار کے لیے آئے گا، میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، فرمایا یا اللہ کیسے پتہ چلے گا کس کو کس کے کانوں میں آواز پڑ گئی؟ فرمایا ابراہیم تیرا کام تھا اعلان کرنا، اب عالم ارواح کے اندر جن کی روحوں نے سنا، جنہوں نے لبیک کہہ دیا، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں اپنے گھر کا دیدار لازمی نصیب فرمائے گا۔ وہاں پر جانا روپے پیسے کی بات نہیں، وہاں پر جانا بڑی بڑی فیکٹریوں والوں کا کام نہیں ہے، یہ وزیروں کا کام نہیں ہے، وہاں تو ہر بندہ جائے گا جس کے دل کے اندر تڑپ لگی ہوئی ہے، وہاں تو ہر بندہ جائے گا جو تہجد کے اندر رو رو کر اللہ سے مانگ رہا ہے، وہاں تو ہر وہ بندہ جائے گا جس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے الہ العالمین اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں لیکن جانا نصیب نہ ہوا، اگر چلا گیا اللہ تعالیٰ نے مزدوری کرنے والے کو حج اور عمرہ نصیب فرما دیا۔
یہ تو عاشقوں کا سفر ہے، ہر کوئی نہیں جائے گا، وہ جائے گا جسے اللہ سے پیار ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا پیار بسا ہوا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے۔ تم نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا جسے اپنے محبوب سے پیار ہو جائے، اس کے گھر کو دیکھنے میں اسے لذت آتی ہے، اس کے گھر کو دیکھنے میں اسے مزہ آتا ہے، اس کے گھر کا چکر لگانے میں اسے بڑا پیار آتا ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ کے گھر کا پیار بسا ہوا ہے، وہ اللہ کے گھر کے لیے جائے گا، اللہ کے گھر کو دیکھے گا۔ اور لکھنے والوں نے لکھا، فرمائے لوگوں دنیا کا چکر لگا لو، جتنا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے اندر اللہ نے مزہ رکھا ہے، جو لذت اللہ نے وہاں رکھی ہے، وہ ساری دنیا کے اندر کسی بھی چیز کے اندر تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا، آؤ اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے آؤ۔ آج تم نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا، حاجی جب اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، بعض تو وہ جو ایئرپورٹ پر اپنے بدن پر کفن کو سجائیں گے، یہ احرام ہمیں کفن کی یاد دلا رہا ہے۔ او بندہ مغرور نہ ہونا، او بندہ بھول نہ جانا، غفلت کے اندر نہ پڑ جانا، سستی کے اندر نہ پڑ جانا۔ جب دنیا سے جائے گا یہ دو چادریں ساتھ لے کر جائے گا، کوئی تجھے رنگین چادریں نہیں پہنائی جائیں گی، یہ سفید رنگ کی چادریں تیرے بدن کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ تو احرام کی حالت کے اندر آ گیا، اب ہر چیز کو دیکھ لے، اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میرے جسم کے اوپر کفن سج چکا ہے، اب میں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، اب میری مرضی ختم ہو گئی، میری بیوی کی مرضی ختم ہو گئی، میرے بچوں کی مرضی ختم ہو گئی، اب تو اللہ کا حکم چلے گا۔ فرمایا جب تم نے احرام کو اپنے بدن کے اوپر سجا لیا، کتنی چیزیں وہ تھی جن کا کرنا جائز تھا، جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، لیکن احرام باندھنے کے ساتھ وہ چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، ان چیزوں کو تم اپنے قریب نہیں لا سکتے۔ داڑھی کے اندر کنگھی کرنا عین ایمان ہے، لیکن تم احرام کی حالت میں کنگھی نہیں کر سکتے، اپنی بیوی کے ساتھ جائز نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے۔ احرام کی حالت کے اندر ہو، تمہیں کسی چیز کی مارنے کی اجازت کوئی نہیں ہے، کسی جانور کو ذبح کرنے کی اجازت کوئی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وہ جو کرنا جائز تھی، لیکن احرام کی حالت میں آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما جو کرنا جائز تھا احرام کی وجہ سے، اس کا بھی نہ کرنا اب ناجائز ہو گیا۔ اس وجہ سے اپنا گھر چھوڑنے کے اندر کوئی ثواب نہیں رکھا ہوا، احرام کے باندھنے کے اندر کوئی ثواب نہیں رکھا ہوا، ثواب تو اللہ کے حکم میں رکھا ہوا ہے۔ احرام باندھا گیا، اللہ کے حکم سے باندھا گیا، اپنے گھر کو چھوڑا، اللہ کے حکم سے چھوڑا۔ فرمائیے یہاں سے نکل کے جا رہا ہے، جب احرام کی دو چادروں کو باندھ لیا، ادھر والا کندھا اپنا ننگا کر لیا، اور چادریں باندھنے کے بعد زبان حال سے کہہ رہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک۔ یہ کیوں کہہ رہا لبیک؟ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ کیا ان جملوں سے پتہ نہیں چل رہا ایک عاشق کی صدا آ رہی ہے؟ کیا ان جملوں سے پتہ نہیں چل رہا ایک محبوب کی صدا آ رہی ہے؟ کیا ان جملوں سے پتہ نہیں چل رہا کوئی اللہ کو یاد کرنے والا اپنے گھر سے روانہ ہو چکا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا اللہ میں حاضر ہوں؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں آؤ اللہ کے گھر کے لیے آؤ۔ فرمایا اب یہ جواب دے رہا اللہ میں آ گیا، اللہ میں نکل پڑا، اللہ میں تیار ہو گیا، اللہ میں نے سفر کا آغاز کر لیا، الہ العالمین تو قبول فرما لے۔ فرمایا سفر کا آغاز ہو گیا، اب اس نے جسم کے اوپر دو چادروں کو سجا لیا، سر کے بالوں کو بکھیرا ہوا ہے، داڑھی بکھری ہوئی ہے، پرواہ کوئی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ادھر حدود حرم کے اندر داخل ہوا، سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اوپر نگاہ پڑے گی، ہم نے دیکھا کوئی نہیں، جس نے نہیں دیکھا اسے جا کے پوچھو، خانہ کعبہ کی یاد ستاتی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور رونے لگ جاتا ہے، تڑپنے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کیسا نظر آئے گا۔
گا. اللہ نے 2 دفعہ جانے کا موقع دیا. رب کعبہ کی قسم ہے کہیں پر رونا آئے نہ آئے، لیکن جب پہلی نگاہ پڑے گی انسان روئے گا، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. یا اللہ میری اتنی بڑی قسمت کہاں تھی کہ میں ان آنکھوں کے ساتھ تیرا گھر کا دیدار کرتا، لیکن یا اللہ تو نے وہاں سے اٹھایا یہاں لا کر کھڑا کر دیا. الہ العالمین تم میں گنہگار کی حاضری قبول فرما. بڑے لوگ روانہ ہوں گے، غریب بھی نکلے گا، امیر بھی نکلے گا، لیکن پتہ پروردگار عالم کی ذات کو ہے کس کا قبول ہوگا، کس کو رد کر دیا جائے گا. کون حلال کے پیسوں کے ساتھ جا رہا ہے، کون سود کے پیسوں کے ساتھ جا رہا ہے، کون بچیوں کا حق ساتھ لے کر جا رہا ہے، کون دوسروں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے بعد حج کے لیے جا رہا ہے. بتاؤ ایسے آدمی کا حج کہاں قبول ہوگا، اسے کہاں بے لذت آئے گی. وہ تو جیسا پہلے تھا ویسا ہی حج کرنے کے بعد رہے گا، تبدیلی کوئی نہیں آئے گی، اپنے اندر کوئی نورانیت کو محسوس نہیں کرے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حج کرنے والا روانہ ہو گیا، جب اس کی پہلی نگاہ پڑتی اللہ کے گھر کے اوپر، فرمایا اس نے پہلی نگاہ کے ساتھ دیکھا، اسی نگاہ کے ساتھ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہو تو صحیح کوئی مانگنے والا، اللہ کے سامنے دامن تو پھیلائے نا. یا اللہ جو تیرا گھر اتنا قیمتی ہے جہاں جانے سے گناہ معاف ہو رہا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو ہمیں توفیق دے تاکہ تیرے گھر کا دیدار کر کے آئے. مانگنے سے ہر چیز ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے مانگنے سے. پہلا لبیک اللہم لبیک، یہ جواب ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا، اس اعلان کا جو انہوں نے لوگوں کو بلایا تھا. اب یہ کہہ رہے کہ لبیک ہم حاضر ہیں، ہم آ رہے ہیں اللہ، ہم جا رہے ہیں، ہمیں قبول فرما لے. اب یہ خانہ کعبہ کے پاس ہے، پہلا دیدار ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے آیا، جو بھی پہلی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا. اب حاجی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میں وہاں جا کر کیا مانگوں گا. پہلی دعا میں یہ مانگوں اللہ بیٹی کو سکھ دے دے، پہلی دعا میں یہ مانگوں اللہ بیٹوں کا کاروبار چمکا دے، میں پہلی دعا یہ مانگوں اللہ میرے میاں بیوی کے درمیان میں نہ اتفاق یہ ان کو ختم فرما دے. یہ پہلی دعا کیا مانگے گا، خود پریشان ہے. علماء اکرام نے فرمایا وہاں جانے کے بعد جب سب سے پہلے تمہاری نگاہ پڑے گی، نگاہ پڑھنے کے بعد اپنی نگاہوں کو بند نہ کرنا، اپنی آنکھوں کو واپس نہ لوٹانا، اور روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے ایک دعا مانگ لینا، الہ العالمین میں جتنی دیر یہاں پہ رہوں گا، جتنی دعائیں کرتا رہوں گا، جو تیری عبادات کرتا رہوں گا، جو تجھ سے مانگتا رہوں گا، جو نماز نوافل ادا کرتا رہوں گا، طواف کروں گا، ملتزم کے ساتھ چمٹ کر دعائیں مانگوں گا، حجر اسود کے بوسے لوں گا. یا اللہ کریم میں جب تک یہاں رہوں گا اللہ میری ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا. کتنی پیاری بات ہے. ایک ہی سانس میں سب کچھ مانگ سکتے ہیں، ہم بھول جاتے کچھ نہ کچھ آگے پیچھے. اس لیے کہا جب پہلی نگاہ پڑے تو کیا کہنا، یا اللہ میں جب تک یہاں ہوں میری جو بھی دعا میرے منہ سے نکلے تو قبول فرما لینا، تو قبول فرما لینا. اچھا راستہ ہی کھول دیا ہے. بدنصیبی ان کی ہے، احرام کی حالت میں بھی اللہ کے گھر کا بھی ادب و احترام نہیں ہوتا ان کو. بتاؤ ان کا جانا پھر کہاں چلا گیا؟ وہ کیا مانگنے کے لیے جا رہے، وہ کیا مانگنے کے لیے جا رہے؟ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احرام بھی باندھ لیا گیا،
اللہ کے گھر کا دیدار بھی ہو گیا، اب چکر لگانا شروع کر دیا۔ کیوں چکر لگا رہا ہے؟ یہ تو پتھروں کے ساتھ بنایا گیا، پتھروں کی عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا، شرک کرنے سے منع کر دیا گیا، یہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا ہے، تم کیوں اس کے گرد چکر لگا رہے ہو؟ عقل کے خلاف ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین میں قرآن پاک کا مطالعہ کرو، آپ نے یہ کہہ دیا وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی، نوح علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئی۔ کیوں برباد ہو گئی؟ انہوں نے پتھروں کو پوجنا شروع کر دیا، انہوں نے پتھروں کی عبادت کا آغاز کر دیا، وہ تباہ ہو گئے، انہیں پانی کے اندر غرق کر دیا گیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ یا اللہ یہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا ہے، ہمیں حکم دیا گیا اس کا طواف کرو، کیا وجہ بنی ہے؟ فرمایا او میرے بندے، تجھے میری بات سمجھ میں نہیں آتی، تیرا گھر سے نکلنا عبادت نہیں تھا، احرام باندھنا عبادت نہیں تھا، یہ طواف کرنا عبادت نہیں ہے، یہ زیارت کرنا عبادت نہیں ہے۔ فرمایا عبادت تو یہ تو میرے حکم کو پورا کر رہے ہیں، یہ میرے حکم کے اوپر چل رہے ہیں، تو نے اپنا گھر چھوڑا، میرے حکم کے اوپر چھوڑا، تو نے حرام کی چادروں کو سجایا، حکم میرا تھا، تو دو چادروں کو لے کر آ گیا، حکم میرا تھا، تو نے میرے گھر کا دیدار کیا، حکم میرا تھا۔ فرمایا یہ میرا گھر بنا ہوا ہے، تم اپنی مرضی کے ساتھ اس کا طواف نہیں کر سکتے، یہ تو میرا گھر ہے، اس کی نسبت میں نے اپنی طرف کر دی ہے۔ ہر بندے کا دل کرتا ہے میں اپنے مالک سے ملوں گا، میں اپنے جو مجھے اپنے پاس رکھنے والا، جو مجھ سے محبت کرنے والا، جو مجھ سے پیار کرنے والا، جو مجھے بڑا بھاتا ہے، اس سے ملنے کو تمہارا بڑا دل کرتا ہے۔ فرمایا براہ راست تم مجھ سے نہیں مل سکتے، میرے ساتھ آ کر تم ملاقات نہیں کر سکتے، لیکن میں نے تمہیں راستہ بتا دیا، ملتزم کے درمیان میں، حجر اسود کے درمیان میں، باب رحمت کے درمیان میں ملتزم کا ایک چھوٹا سا راستہ بنا ہوا ہے۔ فرمایا تم وہاں پہ چلے جاؤ، اس دامن کو جا کر پکڑ لو، تم اس کے ساتھ چمٹ جاؤ گے، تم رونا شروع کر دو گے۔ فرمایا اے میرے بندے، تم ملتزم کے ساتھ نہیں چمٹے ہوئے، تم خانہ کعبہ کے ساتھ نہیں چمٹے ہوئے، تم تو در حقیقت اللہ کے ساتھ چمٹ کر رو رہے ہو۔ تمہارا دل کرتا ہے ہم اپنے مالک کا بوسہ لے کر آئے، اپنے مالک کے پاس جا کر بیٹھے، اسے کوئی پیار محبت کی باتیں کر گئے۔ فرمایا جنت سے میں نے ایک پتھر اتار دیا، اس پتھر کو حجر اسود کا نام دیا گیا۔ یہ کیسے حجر اسود بن گیا؟ حجر کہا گیا پتھر کو، اسود عربی کے اندر کالا رنگ کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا سفید رنگ کا پتھر تھا، جب اسے اتارا گیا لیکن گناہوں کو چوس کر اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ فرمایا اے میرے بندے، اگر تیرا مجھ سے ملنے کو دل کرے گا، میرے پاس آنے کو دل کرے گا، فرمایا اس پتھر کو چوم لینا، اسے بوسہ دے دینا۔ فرمایا بوسہ دینا تیرا کام ہے، اس پتھر کی برکت سے میں خدا تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کسی بھی کام کے اندر کوئی نہیں ہے، حکم کس کا ہے؟ حکم اللہ کا ہوگا تو عبادت بنے گی نا، اگر حکم ہی نہیں ہے تو عبادت کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کے قریب آ کر ٹھہر گئے، حجر اسود کا بوسہ لینے لگے، دونوں ہاتھوں کو یوں کر لیا، قریب تھا اپنے دونوں لبوں کو لگاتے بوسہ لیتے، رو کر فرمانے لگے ہے تو پتھر، تو نفع نقصان کا مالک تو کوئی نہیں، لیکن میں تیرا بوسہ لینے کے لیے اس لیے آ گیا، یاد رکھ میں نے اللہ کے نبی کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا، اگر اللہ کے نبی تیرا بوسہ نہ لیتے عمر ساری زندگی تیرا بوسہ لینا پسند نہ کرتا۔ احرام باندھ گیا، اللہ کے گھر کا چکر لگایا، 7 چکر بھی مکمل ہو گئے، چکر مکمل کرنے کے بعد حکم ہو گیا حاجی تھک گیا ہوگا زمزم پی لے،
زمزم پی لے، نوافل ادا کر لے، اب یہاں سے نکل کے نیچے کی طرف چلا جا، وہ صفا مروہ کی پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں، ان پہاڑیوں کی طرف چلا جا۔ اللہ کیا کروں گا، یہ دوڑانا کہاں سے عبادت بن گیا، چکر لگانا کہاں سے عبادت بن گیا، دو چادریں سجانا کہاں سے عبادت بن گیا۔ فرمایا میرے بندے عبادت اس کا نام نہیں، عبادت تو میرے حکم کا نام ہے۔ آ جا اب صفا مروہ کی طرف آ جا۔ یہ صفا مروہ کے پاس چلا گیا، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے 80 سال کا بابا، جہاں پر یہ دوسری لائٹیں لگی ہوئی ہے، ہرے رنگ کی لائٹیں، سبز کلر کی لائٹیں لگی ہوئی ہے، وہاں سے وہ 80 سال کا بابا وہاں سے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اماں جان تیز چلنا شروع کر دیتی ہے۔ ان سے پوچھو تو صحیح، تم تو بڑی سوسائٹیوں کے مالک ہو، تم تو بڑے لکھے پڑے ہو، ساری زندگی تم نے تیز چلنا معیوب سمجھا تھا، آج کیا ہو گیا؟ یہاں پر آ کر دوڑنا شروع کر دیا، یہاں پر آ کر چلنا شروع کر دیا، کبھی دوڑنے لگے کبھی آہستہ چلنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے او میرے بندو، یہ دوڑنا عبادت نہیں ہے، یہ چلنا عبادت نہیں ہے، یہ تو دراصل میری بندی ہاجرہ کی اداؤں کو زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اماں، ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا میرے ابراہیم اپنی بندی کو لے کر چلے جاؤ، اسماعیل کو بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ، بیابان پہاڑوں کے اندر جا کر چھوڑ کے آ جاؤ۔ کیوں؟ اللہ میرا حکم ہے، حکم ملا چھوڑنے کے لیے چلے آئے، حکم ملا بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیے، حکم ملا نمرود کی آگ میں چھلانگ لگا کے چلے گئے، حکم ملا نمرود کے سارے پتھروں کو بتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ آج حکم ملا ہے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے آ گئے، بیابان میں کھڑے ہو گئے۔ الہ العالمین، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا ابراہیم یہیں پہ چھوڑ کے چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، حضرت ہاجرہ نے آواز دے کر بلا لیا، ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہو، کیسے زندہ رہیں گے، کہاں سے کھانا ملے گا؟ فرمایا بولنے کی بھی اجازت کوئی نہیں ہے، اشارہ کیا، شہادت والی انگلی اٹھائی ہے، میرا حکم نہیں ہے، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، وہ ماں بھی کتنے مقدروں والی تھی جسے اللہ کا حکم سمجھ میں آ گیا۔ آج تک میری بہنوں کو اللہ کا حکم سمجھ میں نہیں آیا، بیٹیوں کو اللہ کا حکم سمجھ میں نہیں آیا، ان ماؤں کو اللہ کا حکم سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، اماں ہاجرہ فرماتی ہے پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی ہے، بیٹے کے حلق کے اندر کانٹا چبھنے لگ گیا، بیٹا بلبل آنے لگ گیا۔ کون ہے بیٹا؟ جسے نبی بنایا گیا، جسے ذبیح اللہ بنایا گیا، جس کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ نکلنا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگ گئے، ایک ماں سے کہاں برداشت ہوگا؟ ماں نے صفا مروہ کا چکر لگایا، صفا چلی ہے مروہ پہ آ گئی ہے، مروہ سے چلی ہے صفا بھی آ گئی ہے، آخرکار ہے تو عورت کسی جگہ سے تیز چلی، کسی جگہ سے آہستہ چلی ہے، ادھر جا کے دیکھا پتہ نہیں بیٹے کا کیا حال بنے گا، ادھر جا کے پتہ چلا پتہ نہیں بیٹے کا کیا حال بنے گا، پھر واپس آئی ہے، 7 چکروں کو مکمل کیا، اپنے بیٹے کے قریب آئی، قریب آ کر دیکھا اللہ نے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکال دیا، پانی جاری ہو گیا، زمزم نکلنے لگ گیا۔ اماں ہاجرہ نے دیکھا اور دیکھ کر وہاں سے چلو بنایا، پانی اٹھایا، خود بیٹے کے منہ میں ڈالنے لگی ہے، اپنے بیٹے کو سیراب کر دیا۔ جب پانی بند نہ ہوا چلنے لگا ہے، اماں نے پتھروں کو اٹھایا، وہ پانی کو بند کرنے کے لیے، روکنے کے لیے پتھروں کو لگانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اماں ہاجرہ یہ نہ کہتی پانی ٹھہر جا ٹھہر جا، یہ زمزم کا پانی پوری زمین کے اوپر پھیل جاتا، یہ رکنے کا نام نہ لیتا۔ اماں نے پتھروں کو لگا دیا، زبان کے اوپر سے ایک جملہ نکلا اور عربی کے اندر کہنے لگی ہے زمزم زمزم، مانا کیا تھا؟ ٹھہر جا ٹھہر جا، اتنا کہنا تھا۔ جو پانی بہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کی برکت سے وہیں پر اسے خشک فرما دیا۔ حاجی دوڑتا ہے، چلتا ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ یہ 80 سال کا بابا ہو،
یہ بھی سبز رنگ کی لائٹیں دیکھ کر دوڑنا شروع کر دیتا ہے. بابا عمر کا خیال کر، تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا نا یہ تو ادا ہے اللہ کے نبی کی سنت ہی اما ہاجرہ کی. اس ادا کو کس نے زندہ کیا؟ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا. پھر یہاں سے ٹائم کتنا ہوا بھائی؟ 47 43. اچھا یہ یہاں سے نکلتا ہے، چکر بھی لگا لیا، دیدار بھی ہو گیا، زمزم بھی پیٹ بھر کے پی لیا، صفا مروہ کے چکر بھی لگا لیے. اب کا حاجی یہاں سے نکل. اب 8 ذو الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، اب نکل یہاں سے. اچھا اس مسجد کے اندر اگر ٹھہرتے ایک نماز پڑھ رہے تھے باجماعت، کتنی نمازوں کا اجر و ثواب مل رہا تھا بھائی؟ کتنی نمازوں کا اجر و ثواب مسجد حرام میں؟ ہاں جی بھائی 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب مل رہا تھا باجماعت. اللہ اب یہاں سے کیوں نکال رہے ہیں؟ ٹھہرنے دیتے نا، تیرے بندوں کو لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، ٹھہرنے دے. کہ نہیں، حکم جو ہے عبادت خانہ کعبہ میں ٹھہرنا نہیں ہے، عبادت مسجد حرام میں ٹھہرنا نہیں ہے. حکم جہاں میرا آئے گا وہاں عبادت ہوگی. احرام تم نے سجا لیا، 8 ذو الحجہ نکلو. حاجیوں کو کہا جا رہا نکل جاؤ یہاں سے. کہاں جانا یا اللہ؟ اب یہ یہاں سے نکلتا ہے بیچارہ، یہ مینا کے میدان میں چلا گیا، مینا کے میدان میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب تم نے یہاں سے اس وقت تک نہیں جانا جب تک 5 نمازیں مکمل نہ کر لو. 5 نمازیں مکمل کرنے کے بعد صبح سویرے حکم دیا گیا 9 ذو الحجہ کو یہاں سے نکل جاؤ. اللہ کہاں جانا ہے؟ فرمایا عرفات کے میدان میں چلے جاؤ. یہ عرفات کا میدان وہ جہاں پر قیامت کے دن سب کو آنا ہے. عرفات اس لیے کہا گیا، اما حوا کو ملایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو ملایا گیا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تم سب کو جمع کیا جائے گا. اس جگہ کو دیکھ لو، اسے پہچان لو. جتنا تمہیں رونا آتا ہے رو لو، جتنا تمہیں آنسو بہانا آتا ہے بہا لو، جتنا اللہ کو منانا آتا ہے منا لو. فرمایا یہاں پر پہنچنے کے بعد تم نے 2 نمازیں اکٹھی ادا کرنی ہے. ظہر کی نماز اکٹھی ادا کرنی ہے، عصر کی نماز اکٹھی ادا کرنی ہے. ملک پاکستان میں رہو گے 2 نمازیں اکٹھی ادا نہیں کر سکتے، کہ کہیں پر بھی چلے جاؤ 2 نمازیں اکٹھی ادا کرو گے قبول نہیں ہوگے. لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا، قانون بدل گیا، اصول بدل گیا. فرمایا 2 نمازیں اکٹھی ادا کرو. ظہر کی نماز پڑھ لی گئی، عصر کی نماز بھی ادا کر لی گئی ہے. اب دونوں نمازوں کو پڑھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا بیٹھ جا رولنے کے لیے، بیٹھ جا دامن پھیلانے کے لیے. اب غروب آفتاب تک تو نے رولنا ہے، اللہ کے سامنے دامن پھیلانا ہے. غروب آفتاب ہو گیا، فرمایا اب یہاں سے نکل کے آگے چلا جا. اب تک تو ایسی جگہ پر تھا جہاں پر خیمہ لگانے کی اجازت